ہمارے پاس سنا سنایا اسلام رہ گیا. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. میاں بیوی میں بھی ہسبینڈ خود غرض ہے, بیوی اپنی جگہ پہ خود غرض ہے. جادو سے زیادہ جادو کا ڈر ہے. جادو کا جو خوف شوف بابوں نے مچایا ہوا ہے, اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں ہیں میرے ارد گرد, ایسی کڑے ہیں, ایسی کلامیں میں پڑھتا ہوں, میرا کچھ نہیں کر سکتے, یہ سارے جیلی ہیں. السلام علیکم ناظرین, اللہ والے لوگ کے پوڈ کاسٹ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید. ہمارا آج کا ٹاپک بڑا کامن ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں ہوتی ہیں, گھریلو اختلافات ہوتے ہیں, سم ٹائمز وہ فائنینشیل بھی ہوتے ہیں اور سم ٹائمز کوئی ریلیشن شپ ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے. ان سب کو ڈسکس کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے, اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح دوبارہ موجود ہے محمد علی گیلانی صاحب. سر بہت شکریہ ونس اگین آپ کا. جی تھینک یو آپ کو. شاہ صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ نا میاں بیوی کی کلیشز کافی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں آج کل سوسائٹی کے اندر. عجیب سی ایگزیجریشن ہو رہی ہے, مطلب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. سم ٹائمز موسٹلی تو زیادہ جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں وہ فائنینشیل ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ویسے بھی میاں بیوی کے ڈفرینٹ کلیشز چل رہے ہیں, بیچ میں کچھ ان لاس کے ایشوز ہوتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ان کے سولوشنس کیا ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ان کی کیا ریزنس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو میاں بیوی کے اختلاف ہے نا, یہ ہماری اسلام سے دوری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا نظر بات جادو شادو کے اثرات بھی ہیں ٹھیک ہے. جو لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک اسلام کی دوری کا ایشو ہے, ہم لوگوں نے نا اسلام, ہمارے پاس سنا سنایا اسلام رہ گیا. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. بالکل. لوگوں کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے. جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے, تو ناچاکیاں وغیرہ گھر میں ویسے ہی برکتیں آ جاتی ہیں. ہمارے میں معاشرتی ایشوز آ گئے ہیں, ہم خود غرض ہو گئے. یعنی ایون میاں بیوی میں بھی ہسبینڈ خود غرض ہے, بیوی اپنی جگہ پہ خود غرض ہے. اور جو ہمارا فیملی سسٹم تھا, جو اسلام نے ہی ہمیں دیا ہوا تھا, اسلام نے بنایا ہوا تھا ہمارا فیملی سسٹم, وہ اسلام سے دوری اور ہماری ریڈنگ اور قرآن پاک کو, احادیث کو, اور ان چیزوں کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے معاشرے میں بھی بگاڑ آ گئی. یعنی میاں بیوی کی باؤنڈنگ کم ہو گئی ہے. میاں بیوی کی باؤنڈنگ بھی کم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک مین چیز ہے آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ جو کوئی فیملی بیچاری خوش ہوتی ہے, میاں بیوی خوش ہوتے ہیں, ان میں یا تو کوئی تیسرا گھس آتا ہے, یا کوئی رشتہ دار ان سے جیلس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ان کو یا نظر لگا دیتے ہیں یا کوئی ٹونے شونے کرنے شروع کر دیتے ہیں, جس وجہ سے پھر ان میں وہ لڑائیاں جھگڑے, کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑی تو یہ سب سے آسان کام ہے. یہ کروانا, یہ تو ایک جانور ہے سیو, وہ اس کے نا اوپر کانٹے سے لگے ہوتے, وہ تو ایک کانٹا گھر میں پھینک دے تو اس سے یعنی اختلاف شروع ہو جاتا ہے. جس گھر میں قرآن پاک نہ پڑھا جا رہا ہو, عبادات صحیح نہ ہو, ان میں اگر آپ وہ پھینک دے تو اس سے یہ شروع ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ یعنی اب اور بہت ساری چیزیں میں بتانا نہیں چاہ رہا, نہیں تو لوگ کرنا شروع کر دیں گے, تو وہ میاں بیوی کی ناچاکی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب کوئی کسی پہ جادو وغیرہ کرتے ہیں یا نظر بد ہوتی ہے نا, تو اس کا سب سے پہلا اثر میاں بیوی کے اوپر پڑتا ہے. اچھا. جب کوئی کسی کے اوپر یعنی جادو یا قبرستان میں دفنانا یا یہ ایسی چیزیں جب یہ کرتے ہیں ٹونے وونے, تو اس سے ہم ساتھ والے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, تو وہ ہم ساتھ پھر وہ شیطانی کام سب سے پہلے یہی ہوتا ہے, میاں بیوی کی لڑائی کرا دیں. بالکل ٹھیک. اور جب کسی پہ جادو ہوتا ہے تو سب سے پہلے میاں بیوی کی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اکثر لوگوں میں ہو بھی جاتی ہے, بتاتے نہیں ہیں لوگ. یعنی سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے میاں بیوی کی ناچاکی اور میاں بیوی کی ڈیورس, خامن بول دیتا بیوی, ایک دفعہ بولے, 2 دفعہ بولے, 3 دفعہ بولے, لازمی ہو جاتی ہے, لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں, پھر اس کو دب کے رکھتے ہیں, کچھ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا گیلانی صاحب, جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پہ بتایا. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں اپنے سوشل سسٹم کو, مطلب سٹارٹنگ سے اگر ہم اما حوا سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کریں, تو سب سے پہلا جو رشتے کی بنیاد رکھی گئی جس سے انسانی نسل کی بقا سٹارٹ ہوئی, وہ ایک میاں بیوی کا ہی رشتہ تھا. تو اس بات سے تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ سب سے اسٹرانگ ریلیشن جو ہے, جو سب سے مضبوط اور سب سے اہم رول ہے, وہ میاں بیوی کا ہی ہے. کیونکہ شادی کے بعد اولادیں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو کے
کوچ کر جاتے ہیں, رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے, تو الٹیمیٹلی میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس بات کو تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم اگر ویسٹرن کلچر کو تھوڑا سا اڈاپٹ کرنا کم کر دیں, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں, ہم اگر اپنے سسٹم کے اوپر آئیں, اپنے ایسٹرن کلچر کے اوپر آئیں, اپنے اسلامک اسپیشلی جو آپ نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, اسلامک کلچر کو اگر ہم اڈاپٹ کریں, وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ فائنینسز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فائنینشیل ایشوز ہمارے یہاں زیادہ ہیں, پرابلمٹک ہیں میاں بیوی کی لڑائی کے لیے, یا جادو ٹونے اور نظر بد زیادہ ہے؟ آپ اس میں سے کس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا پہ جو پہلا رشتہ آیا تھا نا, جی وہ میاں بیوی کا تھا. بے شک. نہ ماں باپ کا تھا, ماں باپ نہیں تھے, اللہ نے پیدا کیا اما ہوا اور باپ آدم کو. وہ دنیا پہ آئے تو میاں بیوی کا رشتہ, بے شک. اور وہ بھی الگ الگ. باب آدم کو سری لنکا میں اتار دیا گیا, اما ہوا کو جو ہے وہ سیریا میں, ملک شام میں اتار دیا. تو وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے, روتے رہے. تو میاں بیوی کا رشتہ بڑا محبت کا رشتہ ہے, اور یہ ایک ہی رشتہ ہے جس سے دنیا سٹارٹ ہوئی. بے شک. بیسک رشتہ یہ ہے, یہی ہٹ ہوتا ہے جب کوئی جادو ٹونا ہو, یا کوئی ایشوز ہوں, یا آپ عبادات صحیح نہیں کر رہے, تو یہی وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہی امپورٹنٹ رشتہ ہے. اسی سے فیملی بنتی ہے, اسی رشتے سے آگے, یعنی ایک فیملی آئی, دوسری آئی, ایک پھر دو فیملیز مل گئیں, دو فیملیز کے آگے رشتہ دار مل گئے. تو ایسے معاشرہ بنتا ہے ہمارا میاں بیوی کے رشتے سے. جہاں تک ہم فائنانسز کا کرتے ہیں, اس میں بھی پھر امپورٹنٹ اسلام ہے. اگر اسلام پہ آپ اسلامی جو اطوار ہے وہ پرفارم صحیح کر رہے ہیں, تو بندے میں قناعت آ جاتی ہے. بے شک. قناعت ختم اسی لیے ہو گئی ہے نا ہمارے میں, کہ ہم ہمارا اسلام پہ, اللہ پہ بھروسہ نہیں رہ گیا. ہم اخلاقیات تو اپنی پوری کرتے ہیں, وہ جی ہمسائے کے گھر نیاز بنا کے بھیج دیں, اور جی غریبوں کو رمضان میں راشن تقسیم کر دیں, یعنی اخلاقیات ہماری ہیں. اور جی ماں باپ کو چک کے مل لیں, ماں باپ آئے کھڑے ہو جائیں, یعنی یہ ہماری پوری ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ جو حقوق ہیں, نبیوں کے ساتھ جو حقوق ہیں, فرشتوں کے ساتھ جو حقوق ہیں, جو قیامت والے دن ہمارا ہونا ہے, قیامت کی جو تیاری ہے, وہ ہم نے ختم کر دی. یعنی عبادات میں کمی ہو گئی ہے. یعنی پہلے جو ایمان ہے, وہ آپ کا پہلا ایمان ہے توحید, پھر رسالت پہ ایمان, پھر فرشتوں پہ ایمان, کتاب پہ ایمان, قیامت پہ ایمان. یہ ہمارے پانچوں ایمان ختم ہو گئے. یعنی اللہ کو ہم صرف دعا کے طور پہ یوز کرتے ہیں, وہ بھی گلے دیتے رہتے ہیں. اور جب کوئی مصیبت آئے, پھر ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں, جہاں نماز بھی بچھاتے ہیں, پھر اللہ اللہ یاد آتا ہے. لیکن کرتوت ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تھوڑی اگر دعا سننے میں ڈیلے کر دے, تو پھر ہم اسے بھی باتیں سنانی شروع کرتے. قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, نبیوں کا ہمیں کوئی احترام نہیں ہے, ہم عجیب و غریب بولتے ہیں, ہم درود صحیح نہیں پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے فرشتوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا, صرف اتنا پتا اسرائیل نے جان قبض کرنی ہے بس, اس کے علاوہ باقی فرشتوں کا ہی ہمیں نہیں پتا. اور ایسے ہی قیامت ہے, قیامت پہ ہمارا یقین ہی نہیں رہ گیا. یعنی اسلام میں ہوتے, یعنی ایمان کی یہ 5 چیزیں ہم نے پانچوں کی پانچوں چھوڑ دی ماشاءاللہ, ایک ایک کر کے نا. اور نیچے جو اسلام ہے, جو سطحی اسلام ہے, جو بعد کی چیزیں ایمانیات کے بعد آتی ہیں, وہ ہم نے اپنا لی ہوئی. تو اس وجہ سے یہ سارے ایشوز ہیں. فائنانشیل ایشوز کوئی ایشو نہیں ہوتا, اللہ پہ بھروسہ روٹی تو اللہ نے دینی ہے نا یار. تو یہی تو انسان کو بچتا ہے, کھانا ہی تو کھانا ہوتا ہے, وہ اللہ نے جو نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے. تو فائنانشیل جو ایشوز ہیں وہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں اگر ہم اسلام کے اوپر رہیں, وہ اتنے بڑے ایشوز اس میں نہیں آتے. ہاں آپ پہ جادو ٹونا ہو جاتا ہے تو اس کے علاج ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ فوراً, اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہے یا اس کے وظائف ہیں, بڑی ساری فیملیز میں طلاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی, وہ اللہ کی برکت سے ہم نے کروائی ہے, ان کو وظائف بتائے ہیں. اور بیویوں کے لیے تو ایک ایسا وظیفہ ہے نا کہ ہسبینڈ اگر ٹھیک بھی ہو نا, تو میں وہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ اگر ہماری عورتیں وہ دن میں 500 دفعہ, صرف 500 دفعہ وضو ہے نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں, ٹھیک ہے, یعنی ان کے پاکی کے دن چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں, تو اس میں یعنی کوئی میٹر نہیں کرتا. ہاں جی, 500 ٹائم صرف یا ودودو پڑھ لیں نا, تو میاں بیوی میں محبت ہی محبت ہے. کبھی ان میں یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہم اگر اپنا لیں ان کو, یا ودودو, میں اپنی ساری بہنوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھیں 500 دفعہ یا ودودو پڑھیں, خاوند ان سے محبت کرنے لگ جائیں. جی ویورز, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک وظیفہ بتایا ہے گیلانی صاحب نے, کہ آپ کے کسی بھی قسم کے فیملی میں پرابلمس چل رہے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی کلیشز چل رہے ہیں, تو ان کو زیادہ سویر نہ ہونے دیں, ان کو زیادہ بڑھنے نہ دیں, رنجشوں کو زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں, زیادہ پھیلائیں نہ.
یا ودودوں کا ورد کریں. اور اس کے لیے سب سے بڑی آسانی والی بات یہ ہے کہ آپ کا باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اور ایون آپ کے جو کوئی اسپیشل ڈیز ہیں, اگر آپ اف یو آر سفرنگ فرام دیم, تب بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے زبان سے اس کا ورد کرنا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا, اور بڑا شارٹ سا ہے, بڑا مختصر سا ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے, بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. 500 دفعہ اس پہ آدھا یا گھنٹہ بھی ودودو. نہیں لگتا. جی اور بالکل بڑی آسانی سے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو آپ پڑھتے جائیں تو یہ 500 کچھ چند منٹ میں ہو جاتا. ہو جاتا ہے. لیکن فیملی کے لیے اگر آپ سنسیئر ہیں, جی اگر عورتیں سنسیئر ہیں جن کے بھی ہسبینڈ ان سے لڑتے ہیں, جی یا یہ کوئی ان کے گھر رفڑ رہتا ہے, یہ صرف ہسبینڈ کے لیے نہیں ہے, یہ ساس بہو کے لیے بھی ہے. بالکل ٹھیک یعنی آپ کو ساس تنگ کر رہی ہے, آپ کو کوئی نند تنگ کر رہی ہے, یا آپ نند کو تنگ کر رہی ہیں, تو نند پڑھ لے تو محبت ہو جائے گی. ایک تو ہمارے معاشرے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ ٹونے شونے ہوتے ہیں. میں جادو کو اتنی بڑی وہ چیز نہیں کہتا. میں نہ جادو سے زیادہ, میں پھر آپ کی جی بات جی پہ آتا ہوں, یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جادو سے زیادہ جادو کا ڈر ہے ہمارے معاشرے میں, جو آن لائن, پھیل کیونکہ چکا ہر ہے. بندہ جو ہے نا وہ یوٹیوب دیکھتا ہے, ہر بندہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, تو وہاں جتنے یہ کاروباری بابے ہیں انہوں نے آگے جادو 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 جتنا بہت زیادہ کر دیا. جادو کا جو خوف شوف بابوں نے مچایا ہوا ہے, اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے وہ آپ اگر علاج کرتے رہے, میں نے ایک نظر بات کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو, جی تو وہ دیکھ لیں آپ, اس کا لنک ونک دے دیجئے گا نیچے, وہ دیکھ لیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کچھ نہیں کہتی آپ کو. یہ جادو بازو کا ڈر ہے, صرف اسلام سے دوری ہے ہماری. گیلانی صاحب, آپ کی بات سے میں کافی زیادہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کوئی 70-80% بابوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں, جن کو آپ سے بڑا شدید قسم کا اختلاف ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے اس مشن کے اوپر کام کر کے اتنا زیادہ سوسائٹی کو ایگزیجریٹ کر کے اپنے ساتھ انوالو کیا, تو آپ ان کا کاروبار ٹھپ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑا تیار رہیے گا کہ آپ کو بڑی مخالفت کا سامنا ملے گا. نہیں, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتے. میں ایسی چیزیں ہیں میرے ارد گرد, ایسی کڑے ہیں, ایسی کلامیں میں پڑھتا ہوں, میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ سارے جیلی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, میری ڈیوٹی لگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤں اور اس گند سے نکالوں انہیں. مجھے کوئی پیسے پوسے کا لالچ نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میرے اوپر, مجھے وہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی کہ میرے پاس لوگ آئیں اور میں ان سے پیسے لوں. اور مجھے تو مرید پیسے ویسے دیتے ہیں تو میں تو واپس کر دیتا ہوں, میں نے تو کبھی کسی سے نہیں لیا. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو رائے راست پہ تو لانا نا. یہ جادوگروں نے اور یہ جو نچلے لیول کے لوگ اب جو بن گئے ہیں, ہمارے گاؤں کا ایک شیطان ترین بندہ ہے, اتنا شیطان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, کہ سارے گاؤں میں جدھر کہیں لڑائی ہوگی اس کا پیچھے کہیں نہ کہیں کریکٹر ہوتا ہے. اب اس بندے کا بیٹا جو ہے وہ مولوی بن گیا. اب آپ خود سوچے کہ وہ کیا کرے گا. یعنی میں معذرت کرتا ہوں, میں کسی کا دل آزاری نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے. لیکن اب وہ بچہ کیا کرے گا, معاشرے میں آ کے کیا چیزیں کرے گا. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے نہیں ہیں, وہ نہیں اس نے اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے, اپنے ریٹس لینے کے لیے, یہ ویوز ان کے ہوتے ہیں, یہ لینے کے لیے یہ ایک اس بندے پہ ہٹ کرتے ہیں جس کے فالوورز بہت زیادہ ہوتے ہیں. گیلانی صاحب, بہت بہت شکریہ آج کے ٹائم کا. ویورز, آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی قسم کے پرابلم سے گزر رہا ہے, آپ کے گھر میں کسی قسم کی نااتفاقی ہے, ہسبینڈ وائف کا کلیش چل رہا ہے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے گھر ٹوٹنے کی نوبت پر آ رہا ہے, تو گیلانی صاحب کا نمبر اسکرین کے اوپر ہم شو کریں. آپ چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی اجازت سے میں ان کا نمبر شو کر دیا. آج کے ایپیسوڈ کا بہت بہت شکریہ. کل دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور اچھے کانٹینٹ کے ساتھ, کسی اور اچھی پازیٹیوٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.